السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جن وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ان وقتوں کا بیان آپ سماعت کر لیں۔ کن کن وقتوں میں ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، نہ سجدہ تلاوت، نہ سجدہ سہو۔ پہلا تو یہ کہ صبح جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے لے کر 20 منٹ تک کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوپہر میں ٹائم ہوتا نصف النہار، جسے عوام زوال کا ٹائم کہتی ہے، وہ بھی 40 سے 45 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے مسجد میں اوقات کا نقشہ ہوتا ہے، اس میں دیکھ کر پتہ لگا لیں۔ تیسرا، سورج ڈوبنے سے لے کر جب تک پورا سورج ڈوب جائے، یعنی وہ ٹائم بھی 20 منٹ کا ہوتا ہے۔ مغرب کے پہلے والا، اس میں بھی کسی طریقے کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں، کسی نے اس روز عصر کی نماز نہیں ادا کی تو سورج ڈوب رہا ہو، ڈوبتا ہو اس روز، وہ انسان عصر کی نماز پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا کہ اس نے تاخیر کی۔ تو یہ 3 وقت ہیں: سورج نکلنے کا وقت، سورج ڈوبنے کا وقت، اور دوپہر میں زوال کا وقت۔ جن وقتوں میں کوئی بھی نماز، نہ ادا، نہ قضا، نہ سنت، نہ واجب، نہ فرض، نہ سجدہ تلاوت، کچھ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ مسئلہ، جنازہ اگر اوقات ممنوعہ میں لایا گیا تو اسی وقت پڑھیں، کوئی کراہت نہیں۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ پیشتر سے تیار موجود ہے اور دیر کی یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا، یعنی کسی کا انتقال ہوا اور جنازہ تیار ہے، کفن، غسل، سب کچھ تیار ہے، لیکن کسی کے آنے کے انتظار میں تاخیر کی کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، انہیں چہرہ دکھائیں گے، اور ٹائم ہو گیا جو مکروہ ٹائم ہے، یعنی مغرب کے پہلے کا ٹائم ہو گیا یا زوال کا ٹائم ہو گیا، دوپہر کا جو موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے 40-45 منٹ کا، تو پہلے سے تیار تھا جنازہ، ہم نے تاخیر کی بنا وجہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کہ فلاں صاحب نے ان کو چہرہ دکھائیں گے، تو اس میں کراہت ہے۔ ہاں، جبھی تیار ہوا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور تیار ہے، پھر اسی وقت میں پڑھ لیں تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ پہلے سے تیار تھا اور دیر کر لی تب اس میں کراہت ہے، لیکن اسی وقت تیار ہوا، فوراً لائے، نماز جنازہ ادا کی، دفن کر دیا، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ مسئلہ، ان تینوں وقتوں میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود شریف میں مشغول رہے، یعنی فجر کے بعد سورج نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے 20 منٹ کا وہ، اور شام کا ٹائم سورج ڈوبنے کا 20 منٹ، اور دوپہر میں زوال کا جو ٹائم ہوتا، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ان تینوں وقتوں میں قرآن مجید بہتر نہیں، یعنی پڑھے گا تو گناہ گار تو نہ ہوگا، لیکن انہوں نے لکھا کہ بہتر نہیں ہے قرآن نہ پڑھا جائے، بہتر یہ درود پاک پڑھے، ذکر و اذکار کرے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ مسئلہ، 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے۔ 12 ٹائم ایسے ہیں، 12 جن میں نفل پڑھنا منع ہے، وہ آپ سماعت کر لیں۔ نمبر 1، صبح صادق سے سورج نکلنے تک کوئی نفل جائز نہیں سوا فجر کی 2 سنت کے، یعنی صبح صادق ختم سحری سے لے کر فجر کی اذان ہو گئی اور اب ہم 2 سنت پڑھ سکتے ہیں صرف، اس سے الگ نفل نہیں پڑھ سکتے، اس ٹائم میں نفل پڑھنا یہ منع ہے۔ نمبر 2، اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر نماز فجر
اگر نماز فجر قائم ہو چکی اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدے میں شرکت ہوگی، تو حکم ہے کہ جماعت سے دور الگ فجر کی سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر یہ جانتا ہے کہ سنت پڑھوں گا تو جماعت نہ ملے گی اور سنت کے خیال سے جماعت چھوڑی تو یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اور فجر کے سوا باقی نمازوں میں اگرچہ جانے کہ سنت پڑھ کے جماعت مل جائے گی، سنت پڑھنا جائز نہیں جبکہ جماعت کے لیے اقامت ہوئی۔ صرف فجر کی سنت کے لیے اجازت ہے کہ جماعت کھڑی بھی ہو چکی ہو، کیونکہ ان سنتوں کو واجب کے حکم میں کہا گیا ہے کہ مثل واجب کے ہیں۔ فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی، آپ مسجد میں آئے تو آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ میں اپنی سنتیں ادا کروں گا، تب مجھے امام صاحب قاعدے میں مل جائیں گے جو آخر میں بیٹھتے ہیں تحیات پڑھنے کے لیے، تب بھی اسے حکم یہ ہے کہ وہ سنتیں پڑھ لے، پھر امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک ہو۔ تو یہ امید ہو کہ سنتیں پڑھوں گا تو جماعت بھی نکل جائے گی، یعنی قاعدہ بھی نہ مل پائے گا امام کے ساتھ آخر میں، تب اسے اجازت نہیں ہے وہ جماعت میں شریک ہو۔ باقی کسی ٹائم میں ظہر ہو، عصر ہو، عشاء ہو، جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ کوئی سنت نہیں پڑھ سکتے، آپ جماعت میں شامل ہوں گے، اس کے بعد جماعت کے بعد اپنی جو سنت رہ گئی پہلے والی ان کو پڑھیں گے۔ نمبر 3، نماز عصر پڑھنے کے بعد، نماز عصر پڑھنے سے بعد سے آفتاب زرد، سورج پیلا ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد نفل پڑھنا آپ کے لیے یہ منع ہے۔ نمبر 4، سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب کی فرض پڑھنے تک نفل جائز نہیں۔ نمبر 5، جس وقت امام اپنی جگہ سے جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے لے کر فرض جمعہ ختم ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ نمبر 6، عین خطبے کے وقت اگرچہ پہلا ہو یا دوسرا، اور جمعہ کا ہو یا عیدین کا خطبہ ہو، یا کسوف و استسقاء، حج و نکاح کا ہو، ہر نماز حتیٰ کہ قضا بھی ناجائز ہے، مگر صاحب ترتیب کے لیے جمعہ کے خطبے کے وقت قضا کی اجازت ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں نہ چھٹی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے وقتی طور کی نماز نہ پڑھے، اپنی جو فجر کی چھٹی ہے اس کو پڑھے جو اس پر قضا ہے، پھر جماعت میں شریک ہو، اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے اس ٹائم خطبے کے ٹائم یا جماعت کے ٹائم نماز پڑھنے کی۔ مسئلہ، جمعے کی سنتیں شروع کر دی تھیں کہ امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تو چاروں رکعتیں پوری کر لے۔ نمبر 7، عیدین کی نماز سے پہلے نفل مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں پڑھے یا مسجد میں۔ نمبر 8، عیدین کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں۔ عید کے دن آپ نے نماز پڑھی تو مسجد میں پڑھی عید کی نماز عیدگاہ میں، تو وہاں نہیں پڑھ سکتے، اور آپ اپنے گھر میں چاہیں تو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 9، عرفات میں جو ظہر و عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے بیچ میں اور بعد میں بھی نفل اور سنت مکروہ ہے۔ نمبر 10، مزدلفہ میں جو مغرب و عشاء جمع کی جاتی ہیں فقط ان کے بیچ میں نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں مکروہ نہیں۔ نمبر 11، فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر و ظہر مکروہ ہے، یعنی آپ گھر سے آئے، اویر آنکھ کھلے آپ کی فجر میں، اب ٹائم 2 سے 3 منٹ ہیں سورج نکلنے میں، تو آپ کے لیے حکم یہ ہوگا کہ آپ سنتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ 2-3 منٹ میں صرف فرض ہی پڑھ سکتا تو فرض پڑھے۔ اسی طریقے سے آپ ظہر میں آئے، جماعت نکل گئی تھی، عصر کا ٹائم شروع ہونے والا 2-4 منٹ ہیں، تو آپ صرف 4 فرض پڑھ لیں ظہر کے، آپ کے لیے سنت پڑھنا اس ٹائم جائز نہیں ہوگا، فرض ادا کر لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جس بات سے دل بٹے اور اس کو دور کر سکتا ہو تو اسے بلا دور کیے ہر نماز مکروہ ہے۔
जैसे पेशाब या पखाना या रियाह का गलबा हो, तो ऐसी हालत में नमाज मकरूह है। अलबत्ता अगर वक्त जाता हो तो पढ़ ले, और ऐसी नमाज फिर दोहराए। यूं ही खाना सामने आ गया और उसकी ख्वाहिश हो, या और कोई ऐसी बात हो जिससे दिल को इत्मीनान ना हो और खुशू में फ़र्क आए, तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना मकरूह है। आप नमाज का टाइम है तो आप और पेशाब लग रहा है तेज़ का, या आपको बैतुल खला जाने की, लेटरिन जाने की हाजत है और शिद्दत का लग रहा तेज़ी का, तो ऐसी हालत में आप नमाज ना पढ़ें, ये मकरूह है। पहले आप पेशाब से फारिग हों, बैतुल खला से, लेटरिन से फारिग हों, या आपको शिद्दत की भूख लगी, ये खाना भी तैयार है, आप नमाज में जाएंगे तो बार बार जहन खाने की तरफ जाएगा। तो हुक्म ये है कि पहले खाना खाएं, उसके बाद नमाज अदा करें। हाँ, वक्त ये हो कि वक्त निकल जाएगा, मैं खाना खाऊंगा या लेटरिन में जाऊंगा, नमाज का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप नमाज पढ़ लें, लेकिन उसको दोहरा लेना बेहतर है। मसला, फजर और ज़ोहर के पूरे वक्त अव्वल से आखिर तक बिला कराहत हैं, यानी ये नमाजें अपने वक्त के जिस हिस्से में पढ़ी जाएंगी बिल्कुल मकरूह नहीं। फजर और ज़ोहर के पूरे वक्त में, यानी फजर जब टाइम शुरू हो गया, जितना टाइम है जब चाहे पढ़ें आप, जब से अजान शुरू हुई या यानी ख़त्म शहरी के बाद, सुबह सादिक से लेकर आप सूरज निकलने तक जब भी पढ़ेंगे आपकी अदा होगी। इसी तरीके से ज़ोहर का अजान हुई, ज़ोहर का टाइम शुरू हो गया, असर तक पूरी आपकी ये अदा मानी जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा वीडियो को बार बार देखें और सुनें, समझें किन वक्तों में हम नमाज नफिल नहीं पढ़ सकते, फ़र्ज अदा नहीं कर सकते, सुन्नत अदा नहीं कर सकते, कब पढ़ सकते हैं। गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो अपने भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।